بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ویورز سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کا مقصد، چونکہ کل 10 محرم ہے تو اس میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس دن میں بہت سارے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام یعنی جنت سے نکالے گئے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی تکلیفوں سے اور اس کی بربریت سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی دن اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو اسی دن میں ایک اور واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے، جسے کربلا، شہدائے کربلا کہا جاتا ہے۔ صرف وہ نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی ان کے گھر والے اور بچے تھے جن کو شہید کیا گیا تھا۔ تو اس واقعے کے پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، ہر جگہ ان کی بیعت لی گئی، تو جب مدینہ منورہ میں خطبہ دیا گیا اور وہاں بیعت لینی چاہیے، تو وہاں پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان کا انکار کیا، ان کی خلافت کے انکار کیا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پر آئے تو پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر گئے وہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ظلم نہ کریں۔ اسی طرح یہ اختلافات چلتا رہا، لیکن پیچھے جب جن صحابہ کرام نے اس کی بیعت کا انکار کیا تھا، ان کی خلافت نہیں مانی، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت سارے صحابہ تھے کہ جنہوں نے ان کی خلافت نہیں مانی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہمیں مجبور کیا جائے گا، تو وہ مدینہ سے مکہ جو ہے وہ تشریف لے گئی حضرت۔ لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے پیچھے گئے اور وہاں پر ایک ایک سے بات کی، تو وہاں پر انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی جو خلیفہ گزرے ہیں ان کے بھی بیٹے تھے، اور وہ بھی آپ کے بیٹے یعنی یزید سے بہتر تھے، ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے مشورہ نہیں کیا کسی سے خلافت کے لیے۔ انہوں نے یہی کہا اور یہ مشورہ دیا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیا تھا، ان کے لیے جو ہے مشورہ کیا، اور اسی طرح لوگ عوام کے جو رائے تھی ان سے رائے لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جو خلیفہ مقرر کیا، وہ بھی اس طرح مشاورت سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کے بعد کس کو جو ہے، اور کچھ صحابہ کو انہوں نے سامنے لایا کہ ان حضرات کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے۔ تو مشاورت کے ساتھ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ مشورہ کریں، اور اسی طرح جو اہل بھی ہو خلافت کا تو اس شخص کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اسی طرح اس پر جو یہ اختلاف چلتا رہا، لیکن بالآخر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد یزید جو اس سیٹ پر آ گیا، خلافت کی سیٹ پر، تو اس وقت جو ہے یہ معاملہ اور زیادہ جو ہے وہ بگڑ گیا۔ یہ جو یزید تھا، جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ اپنا لوگوں سے بیعت لی، لیکن جب مدینہ میں یہ تو مروان بن حکم جو تھا یہ پہلے حاکم تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر اس کے بعد ولید بن عتبہ جو تھے وہ حاکم بنائے گئے تھے۔ ان کو خط لکھا کہ آپ ان حضرات کو مجبور کیا جائے، اس پر بیعت پر جو ہے ان کو مجبور کیا جائے، اور ان سے بیعت لیا جائے، اور ان سے نرمی نہ کی جائے۔
تو اسی طرح ان حضرات کو جب پتہ چلا تو یہ پھر بھی وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے مکہ کی طرف سے وہاں سے جائے، لیکن حضرت جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے ان کے پیچھے بندے بھیجے، فوج بھیجی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کو پکڑا گیا، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ کسی طرح بچ کے مکہ میں پہنچ گئے۔ لیکن اسی طرح یہ بہت لمبا واقعہ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اسی طرح جب یہ اختلافات چلتے رہے، چلتے جب اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے، اور جب اہل کوفہ نے پھر بالآخر جو اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کر دیے، اور مختلف قسم کے کہ آپ یہاں کوفہ آ جائے اور ہم آپ کے بیعت لینے کے لیے جو ہے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ان کو بہت سارے صحابہ نے ان کو سمجھایا بھی ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن پھر بھی ان کو یقین تھا کہ میں نکلتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو لے کر جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو حاکم ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور وہ اپنی فوج بھیجتے ہیں اور آگے جا کے جنگل راستہ ان کو روکتا ہے، اور اسی طرح ان سے جو ہے وہ ملتے ہیں اور ان سے راستہ ان کا کاٹتا ہے، اور اسی طرح وہ دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو وہاں کوفہ میں بلا کر ان کے اہل و عیال کو اور ان کو سب کو جو ہے وہاں پر شہید کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔